اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے آسمان کو اوپر تلے جو ہے یعنی 7 آسمان کو کیا ہے تہ بتہ جو ہے پیدا کیا بنایا ہے اور اس آسمان میں تم پوری نظر اس کو گھماؤ گے اور دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی تخلیق میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، یعنی ہر چیز کو اللہ نے ایک انداز کے مطابق بنایا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک تاکید کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ ثم ارجع البصر کرتین، تم آسمان کی طرف بار بار جو ہے نظر گھماؤ اور دیکھو، کیا ہے آسمان کو تم ثم ارجع البصر کرتین، بار بار 1000 مرتبہ تم آسمان کی طرف دیکھو گھماؤ نظر تو تمہیں جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی آسمان میں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ینقلب الیک البصر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تھک ہار کر تمہاری نظر جو ہے وہاں سے لوٹ آئے گی اور وہ حسیر جو ہے ناکام نظر جو ہے وہاں سے لوٹ کر آ جائے گی۔ یعنی کہ آپ اگر ہزاروں مرتبہ آسمان کی طرف دیکھیں گے اس کے باوجود بھی آپ کو آسمان میں کوئی خرابی، کوئی کس طرح کا کوئی نقطہ چینی یا اس میں کوئی سوراخ یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں تمہیں نظر نہیں آئے گی اور تمہاری نظریں تھک جائے گی، تھک ہار کر جو ہے تم یہی کہو گے کہ یا اللہ تو نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں تو نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو، قریب والے جو آسمان ہیں اس کو ہم نے روشن چراغ سے اس کو سجا دیا ہے کہ نہیں؟ جو سب سے پہلا جو آسمان ہے جو قریب والے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ روشن چراغ سے مطلب یہاں پر ستارے ہیں، ان ستاروں کو اللہ نے آسمان میں کیا کر دیا ہے فٹ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، ایک انداز کے مطابق لگا دیا ہے تاکہ زمین والوں کو دیکھنے میں کیا ہے اچھا لگے، خوبصورت لگے اور کبھی کبھی اس سے روشنی بھی ہمیں اور آپ کو کیا ہے ملتی ہے اندھیری رات میں، ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسی میں ہم نے کچھ ستاروں کو ایسا مقرر کیا ہے جو شیطان کے اوپر پتھر برساتا ہے۔ تو پیچھے گزر چکا تھا سورہ ہجر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ شیطان ایسے ہوتے ہیں، کچھ شیطان جو اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جانا چاہتا ہے، تو ان شیطان کو کچھ ستارے ایسے ہیں جو ان کے اوپر پتھر برساتا ہے۔ تو ہم اور آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ آسمان سے ستارہ بہت تیزی میں جو گرتا ہے نیچے، تو سمجھ جائیے کہ وہ ستارہ جو ہے شیطان کے اوپر گر رہا ہے، اس کو مار کے وہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ جی یہ سارا نظام اللہ نے اس طریقے سے فٹ کر دیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ ہماری اور آپ کی سوچ سے اوپر تھک ہار کر ہم لوگ بیٹھ جائیں گے لیکن پھر بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور اللہ نے آسمان کو اس طریقے سے سجایا ہے کہ آسمان وہ جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ آسمان والوں کے لیے جس طرح ستارہ چمکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی چمکایا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ علماء کرام کے ذریعے سے۔ پہلے تو انبیاء کرام آتے تھے، ان کے ذریعے سے اس زمین والوں کو جو ہے سمجھیے کہ ایک اس انبیاء کے ذریعے سے زمین کو روشن کیا، ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اب نبی کے ختم ہونے کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ نے یہ علماء کرام کے اوپر ایک ذمہ داری جو ہے ڈال دی۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے اسی طرح یہ زمین کے اوپر بھی جو ہے زمین والوں کے لیے بھی یہ علماء کرام میں جو ستارے کے مانند ہیں، یعنی ستارے سے مثال دی ہے۔ جی اس لیے کہ اگر ستارہ اگر غائب ہو جائے، رات اگر اندھیری ہو تو انسان ادھر جانے کی بجائے کیا ہوگا ادھر چلا جائے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھڈے میں آ جا کے گر جاتا ہے، تو انسان گمراہی کی طرف کیا ہے چلا جاتا ہے۔
اور جس بستی میں عالم دین نہ ہو، حفاظ کرام نہ ہو، یا کوئی سمجھانے والا نہ ہو، یا جماعت وہاں نہ جاتا ہو، وہاں کی حال آپ لوگ خود جانتے ہوں گے۔ آپ لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، گھومتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے وہاں کا کیا حال ہے۔ کسی وقت میں نمازی ہی غائب ہے، کوئی اذان دینے والا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اذان دینے والا ہے تو وہ اکیلا اذان دیتا ہے، نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں عالم دین نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کے سامنے۔ دیکھیے لوگ سننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے نزدیک جو ہے اس طرح کی جو سمجھنے کی سویدھا نہیں ان کو مل پا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ انسان کیا ہے، پورے محلہ کا محلہ جو ہے گمراہی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم دین کے معاملے میں پیسہ نہیں خرچ کریں گے اس وقت تک ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ کیا کہتا ہے، پیسہ خرچ کرو تب ملے گا، تو وہاں تو ہمیں عقل آ جاتی ہے۔ تو جس طرح دنیاوی معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کریں گے تب وہ سامان آئے گا، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب ہم اپنے مسجد کے اندر علماء کو رکھیں گے، امام کو رکھیں گے، تو ان کو تو کچھ دینا ہوگا نا، کچھ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، تب تو ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، تبھی تو وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی تو یعنی دین کے معاملے میں تو ہمیں اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، اور لوگ خرچ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں، اور وہ پورا جو ہے اپنے امام کی جو کھانا کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے، بھائی جب تک امام صاحب رہیں گے ہمارے یہاں کھانا کھائیں گے تینوں ٹائم۔ ہے کچھ بستی علاقے ایسے ہیں، شہر کے اندر بھی ایسا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں بھی کچھ خرچ کرنا ہوگا، پیسہ جیب سے نکالنا ہوگا، لیکن دنیاوی معاملے میں انسان ایک مہینے میں 400 کا، 500 کا، 300 کا ریچارج کروا لیتا ہے۔ اب تو 299 کا آ گیا ہے، تو 300 ہی سمجھیے، ہے کہ نہیں؟ ہر مہینے انسان 300 روپیہ آرام سے ریچارج کر رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب دین کی بات آتی ہے کچھ خرچ کیجئے تو کہاں ہے پیسہ؟ ہم تو غریب ہیں، جو ہے ہی نہیں۔ تو اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو غریب بنا دے گا۔ جو انسان ایک مطلب سوچ لیتا ہے کہ ہم غریب ہیں کہاں سے دے پائیں گے، وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں کیا ہے، خرچ کرنا ہوگا، تب جا کے جنت ملتی ہے، تب جا کے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ ہدایت کے راستے ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ جی اب آگے کا فرما رہے ہیں کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم ان کے لیے بہت ہی خطرناک عذاب جو ہے تیار کر رکھے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ جو شیطان جو ہے آسمان پہ جاتا ہے اللہ کی باتیں، فرشتوں کی باتیں چھپکے سے سننے کے لیے، تو وہاں سے ان کو ستارہ جو ہے ان کے اوپر پتھر برساتا ہے، وہ گرتا ہے اس کے اوپر، تو شیطان وہاں سے کیا ہے، جل کے راکھ ہو کے بھاگتا ہے وہاں سے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر ہے، جب قیامت قائم ہوگی آخرت کے میدان میں، یہ شیطان بھی کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ سب لوگ سو رہے ہیں، جگا دیجیے سب کو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ اختیار کر لیا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کو سرے سے ہی انکار کر دیا ہے، کافر بن گئے ہیں، وہ کافر والا کام کر رہا ہے، کفر اختیار کر لیا ہے، تو ان کے لیے ہے کہ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ان کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ جی اور وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی خراب ٹھکانہ ہے وہ۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود جہنم کو بنائے ہیں اور خود اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب بتائیں کہ اس سے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ اور کیا بولے، ہے کہ نہیں؟ کہ جس انسان نے جس چیز کو بنایا ہو وہ انسان کبھی اس کی برائی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر اس کے اندر کچھ خرابی بھی ہوگا تو اس کو چھپائے گا۔ ڈاکٹر جو ہے ہر بات آپ کو نہیں بتاتا ہے، کہتا کہ نہیں آپ کھائیے نا، کچھ بھی کھائیے، صرف ان کو معلوم ہے اگر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا ہے، اس چیز سے بچیے، سب کی بات نہیں کر، اکثر و بیشتر کی مزاج ڈاکٹر کی مزاج میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم بتا دیں گے یہ چیز نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس سے اگر لوگوں کو بچاتے ہی رہیں گے تو پھر ہم علاج کرنے کے لیے بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر ہمارا دکان تو بند ہو جائے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس جہنم کو ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، خطرناک عذاب ہوگا، اور وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب انسان جو عقل مند ہوگا وہ سوچے گا، سمجھے گا، یار اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہنم بنائی ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے 70 گنا جو ہے دنیا کے آگ سے وہاں اس کا ڈبل ہوگا اور خطرناک عذاب ہے، اور خود اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی کہہ رہا ہو کہ یہ بہت ہی بری جگہ ہے، غلط جگہ ہے یہ، تو اس سے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ اور کیا فرمائے گا؟ اتنا فرما دینا ہی انسان سامنے والوں کے لیے کافی ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، اور جب ان کافروں کے گروہ جو ہے جب ان کو ڈالا جائے گا اس جہنم کے اندر، تو ان کے اندر سے ایک دہاڑنے کی خطرناک آواز آئے گی، یعنی وہ آواز سنیں گے، ہے کہ نہیں؟ جس طرح جب انسان کو کوئی مارتا ہے خطرناک طریقے سے کس طرح چلاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے اور فرشتے ان کو اٹھا کے اس میں ڈالیں گے، تو ایک خطرناک آواز وہ نکالے گا جس کو لوگ سنیں گے اس آواز کو، اور وہی تفور، اور ایسا ہوگا کہ جوش مارتا ہوگا، یعنی جو جب پانی اس کے اندر جو تسلا کے اندر ہم ڈالتے ہیں، جب وہ زیادہ گرم ہوتا ہے تو کھولتا ہے نا پانی، ایک الگ طریقے سے آواز آتی ہے اس گرم ہونے کی، کھولنے کی۔ اسی طرح وہ انسان جب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، ایک تو چلائے گا بھی، اور ایک کھڑکنے اور کھولنے کی آواز آئے گی، جوش مارتا ہوا آواز آئے گی۔ جی تو اتنے سارے آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھے کہ ایک آسمان کے تعلق سے ایک نشانی بتلائے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان کے اوپر جو اوپر والے آسمان کو اللہ نے ستارے سے اس کو کیا ہے سجا دیا ہے، تاکہ زمین والوں کو کچھ روشنی ملتا رہے اور دیکھنے میں اچھا بھی لگے، خوبصورت بھی لگے۔ جی اور آگے جو ہے کفر والوں کا بتلایا ہے کہ عذاب جو ہے یعنی جہنم کا عذاب ہے، اور وہ جہنم کیا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے وہ۔ تو اتنی باتیں سمجھنے کے لیے عقل مند کے لیے کیا ہے اشارہ کافی ہے۔ انسان اگر سمجھے اور سوچے کہ بھائی جس اللہ نے جہنم کو بنایا ہو وہی اللہ اس جہنم کی کیا کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کہ یہ بہت غلط جگہ ہے۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔